آواز اور تصویر میں دنیا بھر میں بسنے والوں دوستوں، ساجد اقبال آپ کو سلام کہہ رہا ہے۔ السلام علیکم۔ آج میرا جو موضوع ہے وہ ہے پاکستان اور ہندوستان، واگا بارڈر، افغان ٹرانزٹ۔ ہندوستان آپ کے فوجیوں کو مار رہا ہے، آپ کے فوجیوں کو شہید کر رہا ہے، آپ کے شہروں میں بم پھاڑ رہا ہے۔ آپ نے خود کہا ہے، آپ نے اس کے جاسوس پکڑے ہوئے ہیں۔ آپ کے معصوم بچوں کے اسکولوں میں اس نے دہشت گردی کی۔ آپ کے صوبے بلوچستان میں، جو میرا بھی صوبہ ہے، وہاں اس نے غنڈہ گردی، بدماشی، ٹیررزم کیا۔ کراچی میں انہوں نے دہشت گرد تنظیمیں پالیں۔ لاہور میں ظلم و بربریت کے بادل گرجاتے رہے۔ آج میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوں کہ آپ کون سے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ خان صاحب، وزیر اعظم صاحب، میں نے آپ کو کہا نہیں، شاہ محمود قریشی آپ کی لٹیاں ڈبو دے گا۔ یہ ایجنٹ ہے کس کا یہ میں نہیں بتاؤں گا۔ اس کی باتوں سے، تجربے سے معلوم ہو رہا ہے کیا کر رہا ہے۔ ایک دفعہ یاد ہے شاہد مسعود نے اپنے پروگرام میں راز کھول دیا تھا اس کا، جب بڑی امداد یا کیا ڈرامہ کر کے آیا تھا۔ خدا کے واسطے میری بات کو سمجھو۔ اب آپ افغان ٹرانزٹ کو لے لیتے ہیں، تمہیں اس نے تھوک رہا ہے، تمہارے پاس ذلیل کر رہا ہے، تمہارے کو ہر شعبے میں تمہیں شرمندہ کر رہا ہے، ہر شعبے میں شرمندہ کر رہا ہے۔ کشمیر تمہارا کھا کے بیٹھا ہوا ہے۔ کارگل میں تمہارے ساتھ جو اس نے کیا، ہر بارڈر پہ تمہارے ساتھ جو اس نے کیا، تم اس کو تحفہ دے رہے ہو۔ افغان ٹرانزٹ نہیں، کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ افغان سے کیا مال آ رہا ہوگا؟ جو مال آ رہا آپ خرید لو۔ بھائی پاکستان بھی تو خریدتا ہے نا، افغانستان سے خرید لے، آپ کا بھائی ملک ہے۔ ساری دہشت گردی افغانستان سے ہوتی ہے، آپ خود کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ سارے موبائل فون پہ جتنے لوگ پکڑے جاتے ہیں اور جو رشوت لے رہے ہوتے ہیں، جو کڈنیپ کر رہے ہوتے ہیں، سب افغانستان سے ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ خود کہہ رہے ہیں رو کے آفیسز ہیں وہاں پہ، تو آپ رو کو پال رہے ہیں نا، پھر آپ پاکستان کے مخلص نہیں ہیں نا، آپ تو انڈیا کے جاسوس ہیں، ہمارے ملک میں چھا گئے۔ جنرل صاحب، آرمی کے جنرل صاحب، آپ تو محب وطن پاکستانی ہیں نا۔ ٹیک امیڈیٹ ڈیسیژن، اسٹاپ اٹ، بند کریں اس کو۔ افغان ٹرانزٹ میں کوئی مال نہیں جائے گا، وہ مال آپ خرید لو۔ یہ کیا بات ہوئی یار؟ آپ کو انڈیا مال رہا ہے، آپ مال بھیجیں اس کو۔ واگا بارڈر کھول رہا، جہاں سے انڈیا گھسنے کے چکر میں باٹا پور پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے انڈیا، کشمیر انڈیا نہیں دے رہا۔ کس بات کا ہے یار؟ کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں؟ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا کون سے ایجنٹ پہ کام کر رہے ہو، کون سا ایجنڈا ہے آپ کا۔ پھر اپوزیشن، کچھ باتیں اس کے بھی صحیح ہیں، لیکن اپوزیشن ہوتی اپنے دور میں وہ بھی یہ فراڈ کرتی رہی۔ تو میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، ملا اعظم سے بات کرتا ہوں، مولویوں سے بات کرتا ہوں، بڑے ترم خان مولوی، ان سے بات کرتا ہوں جو فتوے دینے میں ماہر ہیں، جو عمران خان کو اسرائیل کا جاسوس کہتے ہیں، یہودیوں کا ایجنٹ کہتے ہیں، موٹے پیٹ ان کے نکلے میں فتوے وہ دے رہے ہیں، لیموزین گاڑیوں میں، لینڈ کروزروں میں، بلٹ پروف گاڑیوں میں گھومتے ہیں۔ کہاں سو گئے تم لوگ؟ کہاں تمہیں نیند نہیں آئی؟ نیند سو گئے یار؟ بات سنو، آپ ہی ہنگامہ کر دو، آپ ہنگامہ کر دو، کہہ دو نہیں ہوں، ہمیں منظور نہیں ہے افغان ٹرانزٹ، مال یہاں سے نہیں جائے گا، ہوائی جہاز سے بھیجو اور دوسرے راستوں سے بھیجو، اپنا راستہ مت دو۔ یہ بات یاد رکھو۔ بس میں آخر میں مختصر آج یہ کہہ رہا ہوں کہ افغان ٹرانزٹ شوڈ بی اسٹاپ، بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ واگا بارڈر سے ٹرانزیکشن ہونی ہی نہیں چاہیے۔ افغانستان کو بولو جاؤ وہاں سے بھیجو، کیا نام ہے، ہوائی جہاز کے ذریعے بھیجو یا کسی اور پورٹ کو استعمال کرو، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ تو چور بیٹھے ہوئے نا، ان کو نکالو باہر کرو، ہر ویڈیو میں کہہ رہا ہوں۔ اور تیسری بات یہ کہ جنرل صاحب، چیف آف آرمی اسٹاف، میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، ٹیک سیریس اباؤٹ اٹ۔ ایسا نہ ہو کہ لٹیا ڈوب جائے۔ آپ کا مقابلہ ہندوستان سے، آپ کا مقابلہ اسرائیل سے نہیں ہے۔ یہ میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کا کشمیر انہیں کھایا ہوا ہے، آپ کو تباہ کر رہے ہیں، ہر موڑ پہ آپ کو تباہ کر رہے ہیں، دہشت گرد آپ کو بھیج رہے ہیں، آپ انہیں اور طاقت دے رہے ہیں کھلا پلا کے۔ اور مولویوں، تمہیں خدا رسول کا واسطہ، اگر ایک ٹرک بھی افغان ٹرانزٹ کا گیا تو میں سمجھوں گا مولویوں کی مرضی سے گیا، علماء کی مرضی سے گیا ہے۔ ڈرو اس دن سے جب ایک بہت بڑی طاقت تمہارے خلاف بھی نہ کھڑی ہو جائے، اس سے پہلے کہ مجھ پر پابندی ہو جائے کہ بہت بول لیے۔ آخر میں پھر دوبارہ بار بار کہوں گا، افغان ٹرانزٹ واقع سے نہیں ہونی چاہیے۔
واغا سے نہیں ہونی چاہیے. اب بغیر تو بھول گئے ہو, ہندوستان نے تمہارا فلائٹ زون بند کر دیا تھا, بھول گئے, تمہارے جہاز اڑنے نہیں دیے تو بھول گئے. شرم کرو یار, پھر تم نہیں پال رہے ہو, سانپ کو پال رہے ہو. اس کا مطلب تم پاکستانی نہیں ہو, تم کسی اور ملک کے باشندے ہو جو یہاں پہ آ کر رول کر رہے ہو. میرے دوستو, میری باتوں سنو اور اپنے دوستوں تک پہنچاؤ. یہ صدقہ جاریہ ہوگا, پاکستان کی خدمت ہوگی, اس امید کے ساتھ کہ اللہ مجھے خوش رکھے. ساجد اقبال, IPI گلوبل نیوز, کراچی.